افغانستان سے 21 دہشت گرد تنظیمیں جو آپریٹ کر رہی ہیں، اب بھارت ان کے لیے فنڈنگ اور ٹارگٹس فراہم کر رہا ہے. یہ بات کی ہے وزیر داخلہ محسن نقوی نے، اور تازہ بیانات انہوں نے دیے ہیں خطے کی سیکورٹی صورتحال پر. یہ تمام تر چیزیں ایک بار پھر سوال کھڑے کر رہی ہیں. اب حکومت کے مطابق داعش سے تعلق رکھنے والے جو افغان ماسٹر مائنڈ اور 4 سہولت کار ہیں ان کو گرفتار تو کیا جا چکا ہے، اور مزید جو اس طرح کی گرفتاریاں عمل میں آئیں گی، آپریشنز کیے جائیں گے. اس وقت پاکستان جس سمت میں ہے اور جس طور سے انڈیا یا دیگر ممالک انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے اگینسٹ تمام تر دہشت گردی کو فنڈ کر رہے ہیں، اس کو پاکستان کو کس طور سے لینا چاہیے، اس پر انالیسز حاصل کریں گے. بریگیڈیئر حارث نواز سیکورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم اینڈ ویری ویری گڈ مارننگ. نہ صرف وزیر داخلہ صاحب، نہ صرف وزیر اعظم صاحب، ہماری پوری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، اور ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی دہشت گرد سے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی گروپ سے ہو، اب اس سے بات نہیں ہوگی، اب ان کا مقابلہ ہوگا اور ان کا کلا کما کیا جائے گا. دا پرابلم از کہ ہمیں یہ باور کروانا ہوگا پوری دنیا کو کہ ہم کسی بھی قسم کے اور دہشت گردی کے متحمل نہیں ہو سکتے، پھر اس کے اسٹیک ہولڈرز کوئی بھی ہوں. دیکھیں، پاکستان نے تو بڑا کلیئر کیا، ہر دفعہ ہر موقع پہ بات کی ہے. ایون پھر مارشل عاصم منی نے بات کی، چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہیں، کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم ٹیررسٹ کے خلاف لڑیں گے، ان کو جڑ سے ختم کریں گے، اور اس کے لیے جو بھی ہمیں قربانی دینی پڑے گی، جو ہمیں شہادت دینی پڑے گی، دیں گے. لیکن ایک بات ہے کہ پوری قوم کو ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ کے پی کے میں، جہاں پر انلیگل اسپیکٹرم سے جو فائنینشیل ٹیررزم ہوتا ہے وہ اسٹاپ کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر اس کا پیسہ جانا بند ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ اپنی موت خود مار لیں گے، جس میں ہنڈی کا پیسہ ہے، نارکوٹکس کا پیسہ ہے، اسمگلنگ کا پیسہ ہے، ٹائر، سگریٹ، اسمگلڈ گاڑیاں آتی ہیں، وہ ہے. اور یہ اس میں کچھ ان کے منسٹرز ہیں، کچھ پولیٹیشین ہیں، کچھ ان کے وہاں کے لوکل بزنس مین انوالو. تو دیٹ چیف منسٹر کے پی کے ہیز ٹو انشور، اور بھی پازیٹیو ہے کہ وہ کافی کوشش بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹیرر کے خلاف ہم پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک تو یہ ہے، اور سیکنڈ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ جب دھماکہ ہوا ہے تو ود ان 4 hours انہوں نے 4 سولز کا جو تھے ان کو پکڑ لیا اپنے شہر سے. اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے داعش کا، وہ پکڑا گیا. وی کیم ٹو نو، یہ جب زندہ پکڑے جاتے ہیں اس سے بہت زیادہ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ یہ اکراس بارڈر افغانستان میں کون فیسیلیٹیٹر، کون ان کو پسند کرتے ہیں، کون پلان کرتے ہیں، کون ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، کون کمانڈر ہیں، کہاں پر ہیں، سارے ڈیٹیل پتہ چل رہے تھے. آئی تھنک لائک جو 216 ہمارے اندر بلوچستان میں، اب وہ بھی تو کہاں ہے، آ کے بلوچستان میں کہیں نہ کہیں 10-11 شہروں میں وہ ایک رات کو رکتے ہیں، کہیں چھپے ہیں. کسی نے ان کو پروٹیکشن دی ہے، کسی نے ان کو کھانا دیا ہے، کسی نے ان کو رہائش دی ہے، کسی نے ان کو ریکانسیلنس کرائی ہے. تو یہ سب کے بارے میں ہماری اسکواڈ بہت صحیح ہے، تیزی سے عمل کر رہی ہے، انفارمیشن لے رہی ہے تاکہ ان کو پکڑا جائے. آئی تو ایئر ہے، اگر ان کو ہم پکڑ لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم ان کو اپوزیشن فرق پڑے گا، بہت پرابلم ہوگی. اور ویسے بھی اتنے زیادہ ماننے کا مطلب ہے ان کی کمر ویسے ہی ٹوٹ گئی ہوگی. اور آپ یہ سافٹ ٹارگیٹ پہ جا رہے ہیں، جیسے یہ مسجد میں دھماکے کرتی ہے، عوامی اجتماع میں چلے گئے، شادی کے اجتماع میں چلے گئے، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. حارث صاحب، فار ملٹی پرونگڈ پرابلم ہمیں ملٹی پرونگڈ سلوشنز چاہیے ہوتے ہیں نا. آپ نے تذکرہ کیا اپنے گفتگو میں کوئٹہ واقعات کا بھی اور پھر اسلام آباد واقعات کا بھی. کوئٹہ جو میں واقعات ہوئے ہیں، آلدو وہاں پہ بھی ریلیجس ایتھنیسٹیز کے خلاف معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس بار اٹ واز ڈفرینٹ. وہ ایک مختلف نوعیت کے حملے تھے، اس کے پیچھے عوامل کار فرما ڈفرینٹ تھے. یہ والا جو اسلام آباد میں ہوا اس کے پیچھے ایک ڈفرینٹ نوعیت کا حملہ، اس کے پیچھے مختلف عوامل کار فرما تھے. سو مائی پوائنٹ از کہ پاکستان کو obviously اراؤنڈ دا کلاک، اراؤنڈ دا ایئر اس طرح کے معاملات تو درپیش رہتے ہیں. لیکن اس بار اس تازہ لہر کے پیچھے آپ کو کیا محرکات لگتے ہیں؟ از اٹ کہ وی آر کمنگ گڈ ان ٹرمز ود یو ایس ایف اے اینڈ دا گلف کنٹریز اینڈ آل، وہاں پہ اکنامک ٹرم کی بات ہو رہی ہے، ہم ستان کنٹریز کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی ہمارے بائی لیٹرل اکنامک ٹائز مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. کیا ریزن ہے اس بار اس نئی لہر کا؟ لیکن بھارت کو جو مارکا حق پہ ہم نے اتنی سخت شکست دی ہے بنان مرسوس میں، اب وہ اتنی بڑی فوج کو جس طریقے سے پاکستان نے پھر مارشل عاصم منی نے ایک پلاننگ کر کے آپریشن پلان سے ایگزیکیوٹ کیا، اور میرے خیال میں 1 یا 2 دن کے اندر ٹوٹل اس کو شکست فاش تھی.
اور منہ کالا ہو گیا, دنیا میں ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, یہ بالکل دنیا میں آئسولیٹ ہو گئے ہیں, اور پاکستان کا اسٹیچر بڑا ہائی ہو گیا ہے, پاکستان کی ہر ایک رسپیکٹ کر رہا ہے. یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بھارت کو ابھی نیندیں اڑ رہی ہیں, کہہ رہا کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچاؤ, بدلا لو پاکستان. فوج تو اس کی اب کچھ کر نہیں سکتی ہے, تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ what we can do and what we حارث have done. صاحب کتنا بڑا یہ ہمارے لیے انٹرنل چیلنج ہے, اس سے بڑا کہ یہ ہمارا ایکسٹرنل چیلنج ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بارڈرز کن ممالک سے لگتے ہیں, لیکن یہ کہ پاکستان کی اپنی موجودہ حکومت, پروونشل حکومت کس حد تک ایک پیج پر آئیں گی اور کب تک آئیں گی؟ لیکن ساری پروونشل گورنمنٹ ساتھ ہیں. the problem was only with KPK, اور ابھی جب پرائم منسٹر ملاقات ہوئی ہے, چیف منسٹر میں کہ آئس میلٹنگ ہوئی ہے, اور ابھی جب جتنے بھی جنازے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چیف منسٹر وہ بھی اٹینڈ کیے ہیں, تو اٹ لکس ڈفرینٹ. اب لیٹ سی کہ ابھی کیا کتنی سپورٹ آتی ہے, بیکاز دیکھیں دنیا کو میسج یہ جانا چاہیے کہ پاکستان کی پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے. اگر ڈفرینٹ ہماری یہاں سے آوازیں جاتی ہیں, KP گورنمنٹ کی اور آواز جاتی ہے, تو دیٹ لاٹ آف پرابلم. اس لیے یہ ہماری ایک ہوتی ہے, اور ہمارے نیریٹو دشمن کا دیکھیں نیریٹو کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام میں جو اعتماد ہے اس کو دور کرو, انتشار پیدا کرو, فوج کو کمزور کرو, اور پھر خدا نہ خاصہ عراق, لیبیا, سیریا کی طرح پاکستان کو نقصان پہنچاؤ, کیونکہ وہ فوج مضبوط ہے. آل رائٹ, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. حاج صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ آپ کے وقت, اور امید یہی کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہونے سے پہلے قلع کما کیا جائے, ان کا سد باب کیا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.